وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم جو زندگی ابھی دنیا میں گزار رہے ہیں، ہم سب کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہماری زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ایک دن ضرور بضرور ایسا آنے والا ہے کہ ہماری یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے۔ وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، چاہے یہ زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے، ایک دن اسے ختم ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آئندہ 100 سال 150 سال کے بعد ابھی جو یہاں ہم موجود ہیں اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، زمین کے نیچے ہوں گے۔ ہم میں سے شاید کہ کوئی بھی آئندہ 150 سال کے بعد اس زمین کے اوپر نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے یہ ہمیشگی کا مرحلہ ہے، آخرت کا مرحلہ، جنت و جہنم کے فیصلے کے بعد کا مرحلہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی جب ہماری ختم ہوگی، اس کے بعد پہلا مرحلہ جو ہمارے سامنے آئے گا وہ ہے قبر کا مرحلہ، جس میں فرشتے ہم سب کے پاس آئیں گے اور ہم سے 3 سوال کریں گے جو کہ بڑے مشہور ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ بظاہر یہ سوالات بڑے آسان اور بڑے مشہور معلوم ہوتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں جب اس مرحلے سے ہم گزریں گے یہ اتنے ہی آسان ہونے والے ہیں جتنے لگتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حقیقی زندگی میں جب اسے ہم فیس کریں گے اتنا آسان ہونے والا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 موقع پر نہیں، کئی موقعوں پر دنیا کے اندر ہی نام لے کر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی کہ عثمان جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں۔ یہ خود انہوں نے اللہ کے رسول سے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس کے باوجود کسی قبرستان سے گزر ہوتا تو زار و قطار روتے۔ جب پوچھا گیا کہ اس قدر آپ کیوں روتے ہیں تو کیا فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر آسانی سے اس مرحلے کو ہم نے گزار لیا تو آگے کے مراحل بڑے آسان ہوں گے، لیکن یہاں پر اگر گاڑی پھنس گئی تو قدم قدم پر آگے پھنستے ہی رہیں گے۔ جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کا ٹکٹ موجود تھا، وہ بھی اس مرحلے کے تعلق سے خوف زدہ رہتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس مرحلے کے تعلق سے کس قدر اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور خوف زدہ رہنا چاہیے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوالات ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے۔ تمہارا رب کون ہے؟ اگر اسی رب کو ہم نے دنیا میں اپنا رب مانا جو حقیقی رب ہے تو پھر جواب آسان ہوگا۔ اگر اسی دین کی ہم نے پیروی کی، اپنی زندگی اسی دین کے مطابق گزاری جو دین اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو سعادت کی بات ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہم نے پہچانا،
اور ان حقوق کی ادائیگی کی تو بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن یہ زندگی غفلت کے ساتھ ہم گزارتے رہے, نہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی, نہ رب کے حقوق ہم پر کیا ہے انہیں ادا کرنے کے بارے میں سوچا, نہ صحیح دین کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جانا اور نہ آپ کے حقوق کی معرفت حاصل کی, اور ایسے ہی یہ زندگی گزار دی, تو پھر قبر کا یہ مرحلہ انتہائی دشوار کن ہونے والا ہے. بڑے مصائب اور بڑی مشکلات پیش آنے والی ہیں. اس لیے ایک انسان کو اس دنیا میں شریعت کے متعلق کم از کم بنیادی چیزوں کا ضرور علم ہونا چاہیے. کچھ مسائل ایسے ہیں شریعت کے جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, اور کچھ مسائل اہل علم کے لیے ہیں. راسخ فی العلم کبار علماء اگر ان مسائل کو جانے, عام طلبہ علم نہ جانے, عوام نہ جانے, کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ مسائل ایسے ہیں جو انتہائی باریک ہیں, دقیق ہیں, وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کبار علماء ان مسائل کو حل کریں گے, عوام کو بیان کریں گے, لوگوں کو بیان کریں گے, اور لوگ علماء کی رہنمائی میں ان مسائل کو اپنی زندگی میں تطبیق دیں گے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جنہیں آپ اپنی زبان میں بنیادی علم کہہ سکتے ہیں شریعت کے متعلق. تو ان میں سے ایک مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور آپ کے حقوق کی معرفت کا ہے. یہ سوالات صرف علماء اکرام سے نہیں کیے جائیں گے, یہ سوالات صرف طلبہ علم سے نہیں کیے جائیں گے, بلکہ ہر بندے سے یہ سوالات کیے جائیں گے. اس لیے علم اس کا ہر ایک کو ہونا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں پتا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا, کیونکہ مدرسے میں داخلہ نہیں لیا تھا, کیونکہ میں عالم دین نہیں تھا, تو کیا یہ عذر پیش کر کے اللہ کے پاس وہ بچ جائے گا؟ فرشتے جب ان سے سوال کریں اور وہ کہہ چکے میں عالم دین نہیں تھا اس وجہ سے مجھے ان سوالوں کا جواب نہیں پتا ہے, تو کیا یہ عذر قبر کے اندر اس سے قبول کر لیا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قبول نہیں ہوگا. تو اس کا علم ہمیں اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے. یہ دین کے بنیادی مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہمارے اوپر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے. دوسری دنیا کی تمام چیزیں ہم سیکھتے رہتے ہیں, لیکن دین کے بنیادی مسائل کے تعلق سے غفلت کی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اس لیے میں نے آج کے اس خطبے کا عنوان یہی چنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں, ان حقوق کی ہم معرفت حاصل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار حقوق ہیں, جن میں سے ہم چند اہم حقوق کا تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت بڑا کم ہے ہمارے پاس. پہلا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی پر یہ ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں. جس کلمے کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا, جس کلمے کے اقرار کے بغیر کسی کو جنت نہیں مل سکتی. وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بنیاد ہے اسلام کی, یہ ہے بنیاد جنت میں داخل ہونے کی, یہ جنت میں داخل ہونے کی کنجی ہے. اگر یہ کنجی ہی کسی کے پاس نہ رہے, جنت میں داخل ہو سکتا ہے وہ؟ ممکن نہیں اس کے لیے. تو اس کلمے کے اندر ہم کیا اقرار کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو اہم چیزوں کا اقرار کرتے ہیں, اور یہ دو بنیادی حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر شخص پر. پہلا حق کیا ہے؟ پہلا اقرار ہم کیا کرتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. یہ ہے پہلا اللہ کے رسول کا حق, کہ ہم اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ کوئی فرشتہ نہیں ہے, آپ کو اللہ رب العالمین نے انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی, کہا کہ اے رسول آپ لوگوں کو بتا دیں تمہارے جیسا ہی میں ایک انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحا الی. فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, کسی دوسرے کے اوپر یہ وحی نازل نہیں ہوتی. یہ فرق ہے. لیکن بحیثیت انسان اللہ کے رسول
دوسرے لوگوں کی طرح انسان تھے. اور اللہ کے رسول کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا کہ آپ اللہ کے بندے تھے، یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے ہمارے ذہن کے اندر بھرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول کو بندہ نہ کہو، بشر نہ کہو، یہ توہین لازم آئے گی. یہ تعظیم ہے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا، مکہ سے اسرا ہوئی اور بیت المقدس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات لے جایا گیا اور پھر واپس مکہ مکرمہ پہنچایا گیا. قرآن میں اس انتہائی تعظیم کے موقع پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لقب استعمال کیا ہے وہ کون سا ہے؟ یہی عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو عبد اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے؟ تعظیم کا لفظ ہے، توہین کا لفظ نہیں ہے. تو یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول کا جو کلمہ شہادت کے اندر ہم اقرار کرتے ہیں. دوسرا حق اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول کی رسالت کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، جنت اسے نہیں مل سکتی. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے. ذرہ برابر بھی اس کے جنت میں جانے کا کوئی چانس نہیں ہے اگر اللہ کے رسول کی رسالت کا کوئی اقرار نہیں کرتا. افسوس کی بات ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کلمے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ یہ کلمہ کفر ہے، بس ہم نقل کرتے ہیں چونکہ بعض لوگ اس عقیدے کے حامل ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ رسالت در حقیقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والی تھی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے چوک ہو گئی اور محمد کو دے کر چلے گئے، حقیقت میں رسول علی کو بننا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تو اللہ کے رسول کی رسالت کا وہ اقرار نہیں کر رہا، اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہے. اور کوئی شخص اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو اپنا معبود برحق تسلیم کر لے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ بھی کرے تو بھی اس کے جنت کے جانے کے چانسز موجود ہیں. کتنے؟ 0.00000 کر کے آخر میں 1. یہ بھی انتہائی فاسد عقیدہ ہے. اس کے جنت جانے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ ناممکن ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار نہ کرے اور وہ شخص جنت چلا جائے یا اس کے اسلام کے بارے میں ہم تصور رکھ سکیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہے. تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، ہم آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی، جس ڈیوٹی پر اللہ رب العالمین نے آپ کو مأمور کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذمہ داری کما حقہ ادا کر دی ہے. ذرہ برابر بھی اللہ کی شریعت کو لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. نہ اس میں اپنی طرف سے ایک نقطہ بڑھایا ہے، نہ اپنی طرف سے ایک نقطہ گھٹایا ہے. جیسے اللہ نے شریعت دی اسی شکل و صورت میں لوگوں تک اللہ کے رسول نے اس شریعت کو پہنچا دیا. اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کا یہ حق ادا کر رہا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بھی چیز اس شریعت کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرے؟ اگر وہ یہ حق اللہ کے رسول کا تسلیم کر رہا ہے، ادا کر رہا ہے، تو یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ کسی بھی بدعت کا اس شریعت کے اندر اضافہ کرے. کسی بھی بدعت کا اضافہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کے رسول نے مکمل شریعت ہم تک پہنچائی ہے. ابھی بھی اضافے کی گنجائش ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے، اسی وجہ سے اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہے. اگر وہ عقیدہ رکھتا کہ شریعت اللہ کے رسول نے مکمل پہنچا دی تو اس مکمل شریعت پر اضافے کی گنجائش نہیں بچتی. یہ عقیدہ ہر طرح کی بدعات کے لیے سد باب ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے. اپنی طرف سے آپ اضافہ نہیں کر سکتے اس شریعت میں. یہ اللہ کے رسول کا ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں. چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ 4 اہم چیزوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم جانیں. وہ 4 اہم چیزیں کیا ہیں؟
پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے جو شریعت اللہ کے رسول پر نازل کی تھی، اس شریعت کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ معصوم ہونے کا معنی جانتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، وہ اللہ رب العالمین کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جاتا ہے وہی بجا لاتے ہیں۔ تو فرشتے معصوم ہیں، فرشتے گناہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں میں معصوم تھے، اللہ کے رسول سے کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پہلی چیز ان میں سے کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو شریعت دی گئی، اس شریعت کو سمجھنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں اللہ کے رسول معصوم تھے، کسی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ پوری امت میں یہ مقام و مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی اونچے علمی مقام و مرتبے پر کیوں فائز نہ ہو جائے، لیکن غلطی کا امکان باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلے کو اپنے طور پر اس طرح سمجھا تھا لیکن غلطی ہو گئی، آئندہ کل آ کر کہتے ہیں کہ مجھ سے اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی، مسئلہ حقیقت میں اس طرح ہے۔ دنیا کے ہر عالم دین سے یہ چوک ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اس امت کے 2 سب سے بڑے عالم دین کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کر چکے ان کے خلاف جنگ کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جنگ جائز نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے خلاف جنگ جائز ہے۔ دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ ابو بکر ہی برحق ہیں، ان کا موقف درست ہے، میرا جو موقف ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے، امکان ہے یہ، لیکن اللہ کے رسول سے ممکن ہے یہ؟ اللہ کے رسول سے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، جو کچھ اللہ کے رسول سے سنتے لکھ لیتے تھے۔ قریش نے انہیں کہا کہ اللہ کے رسول انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور انسان عموماً غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں نارمل نہیں ہوتا، وہ ایسی باتیں کہتا ہے جو نارمل حالت میں نہیں کہتا ہے۔ تو آپ ہر چیز نوٹ کرتے رہتے ہیں، اللہ کے رسول انسان ہے بھائی، ہر چیز کیوں نوٹ کرتے رہتے ہیں؟ جب غصے کی حالت میں ہو یا حد سے زیادہ خوشی کی حالت میں ہو تو اسے ہم شریعت نہیں سمجھ سکتے۔ قریش نے ان پر یہ اشکال پیش کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ان کا یہ اشکال اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کیا حقیقت میں لکھنے سے رک جاؤں جب آپ خوشی کی حالت میں ہو یا غم کی حالت میں ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، لکھا کرے آپ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہاں سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یخرج منہ الا حق، یہاں سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ چاہے جس حالت میں رہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میری زبان سے کوئی باطل کلام نکل جائے، کوئی لغو کلام نکل جائے جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول معصوم تھے اس باب میں، غلطی ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول سے شریعت کے کسی مسئلے کو بیان کرنے میں، سمجھانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے رسول خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو معصوم مانیں۔ دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر سے معصوم تھے، نہ نبوت سے پہلے اللہ کے رسول نے کبھی کفر کیا، اور نبوت کے بعد تو تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی مسلمان کہ اللہ کے رسول سے کفر صادر ہو جائے۔ یہ اتنی واضح چیز ہے کہ اسے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تیسری چیز جس میں اللہ کے رسول کو ہم معصوم جانیں گے وہ ہے کہ اللہ کے رسول گناہ کبیرہ سے معصوم تھے. ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کبیرہ کا صدور ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند مقام و مرتبے پر آپ فائز ہیں. اگر کوئی اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو تو کیا اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں؟ یہ سب گناہ کبیرہ ہے نا. کیا ایسے شخص کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہو کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، وہ شخص گناہ کبیرہ کا شکار ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو اللہ کے رسول معصوم تھے اس باب میں. اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے. جب اللہ کے رسول 4 سال کی عمر کے تھے اسی وقت صحیح مسلم کی روایت ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل کو نکالنے کے بعد ایک ٹکڑا نکال کر پھینک دیا. آپ کے دل کو زمزم سے دھونے کے بعد پھر دوبارہ اندر داخل کر کے اسے پیک کر دیا. وہ نشان موجود تھا اللہ کے رسول کے سینے پر، بعد میں بھی وہ نشان موجود تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ٹکڑا نکالتے ہوئے جب پھینکا، کاٹ کر کہا کہ ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال کے پھینک دیا ہے. تو اللہ کے رسول کے دل میں وہ شیطان کا حصہ رہا ہی نہیں، وہ بچپنے کی عمر میں نکال کے پھینک دیا گیا تھا. اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. چوتھی چیز جس میں اللہ کے رسول کو ہم معصوم مانتے ہیں وہ ہے جھوٹ بولنے سے اللہ کے رسول معصوم تھے. جب نبوت ملی لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا کہ صفا پہاڑی کے اس پیچھے اگر میں کہوں ایک لشکر موجود ہے، کسی بھی وقت تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، میرے کہنے سے ہی مان لوگے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آج تک آپ کو سچ کے علاوہ کچھ بولتے ہوئے نہیں پایا، کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. یہ گواہی کن کی تھی؟ دشمنوں کی طرف سے گواہی تھی. تو اللہ کے رسول اس باب میں معصوم تھے. زندگی بھر نہ بچپنے میں نہ بڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے کبھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن میں اللہ کے رسول کو ہم معصوم مانتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے. 5واں حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول حکم دیں ہم اس حکم کی تعمیل کریں. اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی حکم آیا، چاہے قرآن میں وہ حکم موجود ہو یا نہ ہو، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے اور اسے بلا چوں چرا تسلیم کر لینا ہے. اگر کوئی یہ تفریق کرتا ہے کہ جب تک قرآن میں اس کی دلیل نہیں ملے گی صرف اللہ کے رسول کے کہنے کی بنا پر میں نہیں مانوں گا، تو وہ شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والا حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا. جو اللہ کے رسول کی احادیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. تو اللہ کے رسول کا یہ ایک حق ہے بنیادی. چھٹا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. کتنی محبت کی جائے؟ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ. اور صحابہ کرام نے اس دعوے کو سچ کر دکھایا. ضرورت پڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان انہوں نے قربان کر دیے. تو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم بھی اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی جان قربان کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، یہ اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے نفس کے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا حتی من نفسک یا عمر، عمر اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی. تو کہا اللہ کے رسول اب میں اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا الآن یا عمر، اب آپ حقیقت میں مؤمن ہوئے، مسلمان ہوئے. تو اللہ کے رسول کا ایک حق ہے. اور 7واں حق یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے رسول کی تعظیم کی جائے. تعظیم محبت سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. تعظیم اللہ کے رسول کی کیسے کرنی ہے؟ 2 لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اونچی آواز میں مسجد نبوی میں گفتگو کر رہے تھے. خفا ہو گئے، بلایا دونوں کو. کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. کہا کہ اگر مدینے کے ہوتے نا تو ایسی سخت سزا دیتا، یاد رہتا تمہیں.
اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ. تو اللہ کے رسول کی تعظیم صحابہ اکرام کس قدر کرتے تھے, صرف اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے گھنٹوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کے رسول کی تعظیم اللہ کے رسول کا بنیادی حق ہے. اسی طرح اللہ کے رسول کا ایک حق یہ ہے کہ جب بھی آپ کا نام آئے ہم اللہ کے رسول پر درود بھیجیں, صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت تھی ان کے ساتھ ہماری محبت ہو, جن کے ساتھ اللہ کے رسول کی عداوت تھی, نفرت تھی, ان کے ساتھ ہماری عداوت اور نفرت ہو. تو یہ چند بنیادی حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان حقوق کو ہم نے اگر ادا کیا تو انشاءاللہ قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون تھے, جواب آسان ہوگا. لیکن غفلت کی زندگی گزارتے رہے, ان حقوق سے غافل رہے, تو جواب میرے بھائیوں آسان ہونے والا نہیں ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے ان بنیادی مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.